تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا یہ عجیب اور حیرت انگیز قصہ ایک ایسی شہزادی کی داستان بیان کرتا ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس کی ساری زندگی تکلیفوں سے عبارت رہی۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ ویسے تو بہت منصف اور عادل تھا، لیکن اس بادشاہ میں ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ اس بادشاہ کو بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا اور اسے اپنا یہ بیٹا بہت زیادہ عزیز تھا۔ یہ بیٹا اس نے بڑے ناز سے پالا تھا، بہت لاڈ اور پیار سے اس کی پرورش کی تھی، اور اسی طرح زندگی اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی کہ چند سالوں کے بعد ملکہ ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ ولادت کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور بادشاہ کو شدت سے آنے والے شہزادے کا انتظار تھا۔ ملکہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ بادشاہ کو بیٹیوں سے نفرت ہے اور بادشاہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ آنے والا شہزادہ ہوگا، شہزادی نہیں ہوگی، لیکن قدرت کے فیصلے ہیں جن سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ خیر، دن گزرتے گئے اور ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے کہ بادشاہ کو کسی کام سے محل سے باہر جانا پڑا۔ بادشاہ نے ملکہ کو حکم دے دیا کہ اگر میرے واپس آنے سے پہلے ولادت ہو جائے اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی خوب خدمت کرنی ہے اور پورے شاہی انداز سے اس کی پرورش کرنی ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو تم نے اسے فوراً ہلاک کر دینا ہے۔ بادشاہ یہ ساری نصیحت کر کے اور اپنی طرف سے حکم دے کر چلا گیا۔ ادھر ملکہ بیچاری پریشان تھی، یہ جانتی تھی کہ اگر لڑکا ہوا تو بادشاہ بہت خوش ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ لڑکی پیدا ہو گئی تو بادشاہ نے اسے ضرور قتل کروا دینا ہے۔ اگرچہ میں اپنی بیٹی کو بچانے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن پھر جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوگی کہ اس کی بیٹی ہوئی تھی اور وہ زندہ ہے تو بادشاہ اسی وقت اسے قتل کروا دے گا۔ خیر، ولادت کا دن بھی آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس بار بادشاہ کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اب اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ ماں کبھی یہ بات نہیں چاہے گی کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرے یا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ یہ ماں رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اب میں اپنی اس بچی کی حفاظت کیسے کروں؟ خیر، ماں کی ممتا تھی، یہ ماں بہت شدت سے روئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی۔ ولادت کے وقت جو دائی اس ماں کے قریب تھی، اس نے جب اس ملکہ کی یہ حالت دیکھی تو اسے ملکہ پر رحم آ گیا۔ یہ دائی ملکہ سے کہنے لگی، اے ملکہ، آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے، آپ میری بات مانیے کہ اس بچی کو میرے حوالے کر دیجیے، میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی اور سب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھوں گی کہ ملکہ نے مجھے بچی دی ہے تاکہ میں اسے جا کر ہلاک کر دوں، لیکن تم مجھ پر اعتبار اور بھروسہ کرو کہ میں تمہاری بچی کو ہلاک نہیں کروں گی اور اپنے گھر میں اس کی پرورش کروں گی۔ ہاں، تم جانتی ہو کہ میرے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اگر تم مجھے کچھ دولت کسی طرح بھیجتی رہو گی تو پھر تو میں تمہاری بچی کی پرورش شاہی انداز سے کر سکوں گی، اس دنیا کا ہر آرام و سکون مہیا کروں گی، لیکن اگر تم نے کچھ رقم کچھ دولت نہ بھیجی تو پھر جو میں کھاؤں گی میں وہ اس کو بھی کھلا دوں گی۔ ملکہ نے جیسے ہی اس دائی کی یہ ساری بات سنی تو ملکہ نے فوراً اس دائی کی باتوں پر یقین کر لیا۔
ملکہ بیچاری کرتی تو کیا کرتی، اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، ایک یہی حل تھا کہ دائی کی باتوں پر اعتبار کیا جائے اور اپنا لخت جگر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ خیر، یہ دائی بچی کو لے کر یہاں سے چلی گئی اور اس نے سب سپاہیوں اور محل کے سارے عہدیداروں کے سامنے یہی بات رکھی کہ ملکہ نے بچے کو میرے حوالے کیا ہے تاکہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں، کیونکہ ملکہ ایک ماں ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے ہلاک نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف بادشاہ کا حکم بھی پورا کرنا ہے، اس لیے ملکہ نے بچی کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ خیر، دن گزرتے گئے اور ادھر ملکہ بھی اس بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہی، اور یہ دائی اس ملکہ کی، اس شہزادی کی اچھے طریقے سے پرورش کرتی رہی۔ بچی خوشحال اور آسودہ زندگی گزارتی رہی۔ جب بادشاہ نے سفر سے واپس آ کر سارا ماجرا اپنی ملکہ سے پوچھا تو ملکہ نے اس کو سب بات بتا دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑکی عطا کی تھی، لیکن حضور میں نے آپ کے حکم کو پورا کیا اور میں نے اسے ہلاک کرنے کے لیے ایک دائی کے حوالے کر دیا۔ میں آخر ایک ماں تھی، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو ہلاک نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے فلاں دائی کو دے دیا تھا اور اس نے جا کر آپ کی بچی کو ہلاک کر دیا تھا۔ بادشاہ اپنی اس بری عادت کی وجہ سے بہت ظالم ہو چکا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ اب اسی طرح دن گزرتے گئے، کبھی کبھار یہ دائی اس بچی کو ملکہ کے پاس لے آتی اور ملکہ اپنی بچی سے مل کر بہت خوش ہوتی، اپنی بچی سے خوب پیار کرتی اور پھر دائی کے حوالے کر دیتی، اور دائی یہ بچی اور کچھ رقم لے کر پھر اپنے گھر چلی جاتی۔ اس دائی نے سب لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر رکھا تھا کہ یہ میری نواسی ہے اور میں کبھی کبھی اسے ملکہ سے ملوانے لے آتی ہوں، اس لیے کبھی کسی کو دائی پر شک نہ ہوا۔ اب چونکہ ملکہ مسلسل رقم اور دولت اس دائی کی طرف بھیج رہی تھی تاکہ دائی ملکہ کی اس شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے کرے، اس لیے اس دائی نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے اس بچے کی پرورش نہایت عمدہ طریقے سے کی، اور اس بچی نے خوب رنگ روپ نکھار لایا۔ جب یہ بچی جوان ہوئی تو دیکھنے والوں کی آنکھ اس پر نہیں ٹھہرتی تھی، انتہائی خوبصورت نکلی تھی، آخر تھا بھی شاہی خون، دیکھنے والے اسے دیکھ کر ماشاء اللہ پڑھتے تھے۔ اگرچہ یہ دنیا کے سامنے شہزادی نہیں تھی، لیکن حقیقت میں یہ شہزادی تھی، اور دیکھنے سے یہ بالکل شہزادیوں کی طرح لگتی تھی۔ خیر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے۔ تقدیر الہی کے ایک دن بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا، اور اسی وقت ادھر یہ دائی اور اس کی یہ نواسی یعنی ملکہ کی بیٹی بھی بازار میں موجود تھے۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر دائی اور اس کے ساتھ اس لڑکی کے اوپر پڑی تو بادشاہ دیکھتے ہی حیران ہو گیا، اتنی خوبصورت لڑکی میرے علاقے میں موجود ہے اور مجھے اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی، ایسی خوبصورت لڑکی تو میرے پورے محل میں موجود ہی نہیں۔ بس بادشاہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اب شادی اس لڑکی سے کروں گا اور اس کو اپنی ملکہ بنا کر لے جاؤں گا۔ بادشاہ یہاں سے سیدھا گھر گیا اور گھر جا کر اس نے اپنے کچھ خاص وزیروں کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ تم جاؤ اور اس بادشاہ کے لیے اس دائی کے پاس رشتہ لے کر جاؤ، اور دائی کو کہو کہ بادشاہ سلامت کو تمہاری بیٹی پسند آ گئی ہے اور بادشاہ سلامت خود تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا تمہیں منظور ہے یا نہیں؟ بادشاہ کے خاص وزیر فوراً دائی کے پاس پہنچے اور ساری حال حقیقت دائی کے سامنے رکھ دی، لیکن جیسے ہی اس دائی نے یہ ساری بات سنی تو اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ جانتی تھی کہ یہ بچی اسی بادشاہ کی بیٹی ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ گئی۔
اس نے فوراً بادشاہ کے وزیروں کو انکار کر دیا اور ساتھ میں یہ ان سے کہنے لگی، میری بچی ایک غریب بچی ہے اور یہ بادشاہ کے قابل نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی بچی کو بادشاہ کے حوالے کر دوں۔ آخر بادشاہ سلامت اتنے اونچے خاندان والے ہیں اور ہم غریب لوگ کہاں؟ یہ بادشاہ کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ ہم غریب لوگوں سے رشتہ جوڑے۔ یہی کہانی ساری بادشاہ کے خاص وزیروں نے بادشاہ تک پہنچا دی کہ اس طرح دائی نے جواب دے دیا ہے اور اس طرح اس نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ بادشاہ چونکہ اس لڑکی پر دل و جان سے فدا ہو چکا تھا، اس نے کئی بار دائی کی طرف اپنے قاصد بھیجے تاکہ کسی طرح سے یہ دائی مان جائے، لیکن یہ دائی ماننے سے انکار کرتی رہی۔ آخرکار بادشاہ کو غصہ آیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس دائی کی بیٹی کو اٹھایا جائے، ہم زبردستی اس سے شادی کریں گے۔ جب بات یہاں تک آ پہنچی تو ایک دن دائی نے بادشاہ سے جا کر ساری بات سچ سچ کہہ دی کہ اس طرح حضور آپ یہ بہت بڑا گناہ کرنے لگے ہیں، جان لو کہ یہ بچی میری نواسی نہیں ہے بلکہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ ضرور بالضرور ملکہ نے مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن حضور میں نے اسے اپنے گھر میں رکھ کر اس کی پرورش کی ہے، اور اب یہ اور کوئی نہیں، آپ کی وہی بیٹی ہے جس کے قتل کے لیے آپ نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دائی کے منہ سے جیسے ہی یہ ساری بات سنی تو بادشاہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ بہت حیران ہو گیا اور یہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس کے اندر کا وہی شیطان ایک بار پھر سے جاگ اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے شہزادے کو بلایا اور اس بچی کو اس شہزادے کے حوالے کر دیا، اور یہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا یاد رکھو یہ تمہاری بہن نہیں ہے، تم نے اس پر بالکل ہی رحم نہیں کرنا، اس کو جنگل میں لے جاؤ اور وہاں لے جا کر اسے قتل کر دو، اور یاد رکھو کہ اس کی آنکھیں نکال کر اور اس کی گردن کا خون میرے پاس لے آؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب میری کوئی بھی بیٹی اس دنیا میں زندہ نہیں رہی۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی شہزادے نے اپنی بہن کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی یہ شہزادی اور اس کا بھائی جنگل میں پہنچے تو اس شہزادے کو اپنی بہن کی بھولی صورت پر رحم آ گیا۔ اس کے دل میں بھائی کا پیار جاگ اٹھا اور یہ اپنی بہن سے کہنے لگا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کبھی قتل نہیں کروں گا، اگرچہ میرے باپ نے یہی حکم دیا ہے لیکن میں اس حکم کو کبھی پورا نہیں کروں گا۔ میں تمہیں یوں ہی جنگل میں اکیلا چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں بچانا چاہے گا تو بچا لے گا، وگرنہ اگر تمہاری موت اسی جنگل میں لکھی ہوئی ہے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ شہزادے کی باتیں سن کر اس بہن نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہنے لگی، نہیں بھائی جان، آپ مجھے قتل کر دیجئے، وگرنہ اگر آپ مجھے قتل نہیں کریں گے اور اپنے بادشاہ کے پاس خالی ہاتھ جائیں گے تو ہمارا باپ آپ کو قتل کر دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے بادشاہ سلامت آپ کو قتل کرے۔ شہزادے نے کہا، نہیں، میں آپ کو کبھی قتل نہیں کر سکتا، باقی رہی میری بات تو میرا بھی اللہ حامی و ناصر ہے، وہی میری مدد کرے گا، میں تمہیں بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اگر زندگی رہی تو ہم کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے ضرور ملیں گے۔ بس یہ کہہ کر شہزادہ چپ ہو گیا، اور شہزادی نے جیسے ہی یہ سنا شہزادی جنگل کی طرف چل پڑی۔ شہزادی نے جاتے ہوئے آخری بار اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور پھر گھنے جنگل میں شہزادے کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ادھر شہزادے نے جنگل میں سے ایک ہرن کو تلاش کیا اور اس ہرن کا شکار کیا، پھر اس کی گردن کا خون لیا اور اس کی آنکھیں نکال کر سیدھا واپس اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا، اور اس نے بادشاہ کے سامنے ہرن کی نکالی ہوئی آنکھیں بھی رکھ دیں اور وہ گردن کا خون بھی رکھ دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اب میری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن پھر بادشاہ کے ذہن میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے آئینہ منگوایا
اور اس نے آئینے کے سامنے وہی ہرن کی دونوں آنکھیں رکھیں اور اپنی آنکھیں آئینے میں دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک بادشاہ اس بات کی تسلی کرتا رہا کہ یہ آنکھیں میری آنکھوں سے ملتی ہیں یا نہیں۔ اگرچہ بادشاہ نے کوشش تو بہت کی کہ کسی طرح معلوم کر سکے یہ انسانوں کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بادشاہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا اور آخر کار اس نے یہ بات مان لی کہ یہ واقعتاً میری بیٹی کی ہی آنکھیں ہیں اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور میرے شہزادے بیٹے نے اپنی بہن کو سچ میں قتل کر دیا ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ملکہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے ساری بات پوچھی کہ کیا واقعتاً تم اتنے ظالم ہو کہ تم نے اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے؟ شہزادہ اپنی ماں سے کہنے لگا، نہیں امی جان، بھلا میں ایسا گناہ کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ بے شک اگرچہ یہ میرے باپ بادشاہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ میں اپنی بہن کو جا کر قتل کر دوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اپنی بہن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے اور میں نے اسے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ بس امی جان، آپ میری بہن اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری نور نظر کو واپس ہم تک زندہ اور سلامت پہنچا دے۔ شہزادے کی ساری کہانی سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ اگرچہ ملکہ اس بات کے لیے خوش تھی کہ اس کی بیٹی زندہ ہے، لیکن ابھی تک ملکہ کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ جنگل کے درندے میری بیٹی کو چیر پھاڑ دیں گے، اس لیے وہ ساتھ میں پریشان بھی تھی، اور وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں اپنی نور نظر کو تیرے حوالے کر رہی ہوں، میری امانت تیرے پاس ہے، یا اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ بے شک تو بے آسراؤں کا آسرا ہے، اور جن کی کوئی حفاظت نہیں کرتا ان کی حفاظت کرنے والا بھی تو ہے۔ خیر آئیے اس شہزادی کی کہانی آگے سنتے ہیں کہ بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ شہزادی جنگل میں آگے بڑھتی گئی۔ جب شہزادی کو بھوک لگتی تو جنگل کے پتے کھا کر اپنی بھوک مٹاتی۔ کئی دنوں تک شہزادی اسی جنگل میں رہی۔ اب شہزادی کے پاس کچھ سامان نہیں تھا۔ شہزادی کے پاس صرف کپڑوں کا ایک جوڑا تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا۔ جب شہزادی جنگل میں آگے بڑھ رہی تھی تو جنگل کی خاردار جھاڑیوں سے گزرتے گزرتے اس کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے تار تار ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ شہزادی کے جسم پر کپڑے کا نام و نشان تک باقی نہ رہا اور سارے کے سارے کپڑے جھاڑیوں کی نظر ہو گئے۔ لیکن شہزادی پھر بھی جنگل کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپائے ہوئے تھی اور جنگل کے پتے ہی کھا کر اپنا گزارا کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔